بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ڈیجیٹل چینل سے زبیر احمد قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ڈوگرا دور حکومت پر تبصرہ کریں گے۔ مہاراجہ گلاب سنگھ نے 1846 میں انگریزوں کے ساتھ معاہدہ امرتسر کیا، جس کے نتیجے میں 75 لاکھ نانک شاہی کے عوض ریاست جموں و کشمیر کو خرید لیا۔ ڈوگرا دور حکومت 1846 سے لے کر 1947 تک 101 سال پر مشتمل ہے۔ 100 سالہ دور حکومت میں مہاراجہ گلاب سنگھ، اس کا بیٹا پرتاپ سنگھ، اس کا بیٹا رامبیر سنگھ اور اس کا بیٹا ہری سنگھ، ان 4 مہاراجوں نے ریاست جموں و کشمیر پر 101 سال تک حکومت کی۔ کشمیری مسلمانوں کے لیے راجوں مہاراجوں کا یہ دور حکومت مشکل ترین دور تھا، جس میں مہاراجہ گلاب سنگھ سے لے کر ہری سنگھ تک سب حکمرانوں نے کشمیری مسلمانوں کو بدترین غلامی میں جکڑ رکھا تھا۔ 1846 کے بعد راجہ گلاب سنگھ اور اس کے بعد آنے والے حکمرانوں نے جو اقدامات کیے، ان میں سب سے بڑا قدم مالیہ ٹیکس تھا کہ مسلمان، چونکہ کشمیری مسلمان زراعت پیشہ لوگ تھے، زرعی زمینیں تھیں ان کے پاس، جن کی پیداوار سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ مہاراجہ گلاب سنگھ نے زرعی زمینیں ساری ان سے چھین لی اور ان پر قبضہ کر لیا۔ پھر مالیہ ٹیکس نافذ کر دیا۔ جتنی زمین پر پیداوار ہوتی تھی، اس پر کشمیری مسلمانوں کو، مہاراجہ کو ٹیکس دینا پڑتا تھا، جسے مالیہ کہتے تھے۔ جو شخص مالیہ نہیں دیتا تھا، مہاراجہ اور اس کے اہلکار اس پر مظالم ڈھاتے تھے۔ اس نے کشمیری مسلمانوں پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے پوری ریاست جموں و کشمیر میں پولیٹیکل ایجنٹس اور تعینات کیے اور نمبردار نظام رائج کیا، اور اس نظام کے ذریعے کشمیری مسلمانوں کو بدترین غلامی میں جکڑ دیا گیا۔ نمبردار اپنے اپنے علاقوں سے مالیہ وصول کرتے تھے اور مہاراجہ کے پاس جمع کرواتے تھے۔ دوسرا کام جو گلاب سنگھ نے اور اس کے بعد آنے والے حکمرانوں نے کیا، وہ یہ تھا کہ کشمیری قوم کو جالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں دھکیل دیا، ان پر علم حاصل کرنے کے تمام دروازے بند کر دیے، پابندی لگا دی۔ پوری ریاست جموں و کشمیر میں کہیں بھی کوئی تعلیمی درسگاہ نہیں تھی۔ پھر مسلمانوں پر مسجد میں جا کر نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی۔ مسجدوں میں مہاراجوں نے خچر اور گھوڑے باندھ رکھے تھے۔ مسلمانوں کی خواتین اگر اپنے گھروں سے باہر نکلتی تھی پانی لانے کے لیے یا کسی اور مجبوری کے تحت،
تو اس کو مہاراجے پکڑ کر لے جاتے تھے اور اس کی آبرو ریزی کرتے تھے. گائے کو چونکہ راجے مہاراجے اپنی ماتا سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں پر گائے ذبح کرنے پر پابندی لگا دی تھی. مسلمان جب کبھی بھی گائے ذبح کرتے تو جو ڈوگروں کے ایجنٹ تھے وہ فوراً ان کو خبر کر دیتے اور ان کی پولیس پہنچ جاتی تھی اور مسلمانوں کو پکڑ کر لے جاتی تھی. ایک جو سب سے بڑا کام تھا، برا کام تھا، وہ یہ کیا کہ کشمیری مسلمانوں سے بیگار لی جانے لگی. مہاراجا کے اہلکار آتے، کشمیری نوجوانوں کو پکڑ کر لے جاتے، سارا دن ان سے مشقت کرواتے، جبری مشقت کرواتے، اس کا معاوضہ بھی نہ دیتے تھے، اور کشمیری مسلمان پورا دن بھوکے پیاسے ان کی خدمتوں میں مصروف رہتے تھے. راجوں اور مہاراجوں کی جو بیویاں تھیں، رانیاں اور مہارانیاں، بیگار پر لے جانے والے جو نوجوان تھے کشمیری، وہ ان کی پالکیوں اور ڈولیاں اٹھا کر ان کو سیر تفریح کرواتے تھے. وہ اگر کہتے کہ فلاں چوٹی پر لے چلو، وہ ان کو اپنے کندھوں پر پالکیاں اور ڈولیاں اٹھا کر ان کو لے جاتے تھے، ان کو سیر تفریح کرواتے تھے اور بھوکے پیاسے رہتے تھے. اس طرح کے کشمیری مسلمانوں کے حالات تھے. کشمیری مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہے تھے. پھر ڈوگرا فوجی ٹولیوں کی شکل میں نکلتے تھے اور کشمیری مسلمانوں کی بھیڑ بکریاں، مال مویشی پکڑ کر لے جاتے تھے. ان کو کوئی آگے اگر بولتا تو اس کی زندہ جو ہے نا اس کی کھال کھینچ دیتے تھے. ان پر ظلم و تشدد کرتے تھے، انہیں مار داڑ کرتے تھے. گویا کشمیری ریاست جموں و کشمیر کے مسلمانوں کے لیے راجوں اور مہاراجوں کا جو دور حکومت تھا، 7 سالہ دور حکومت، مشکل ترین دور تھا، جس سے وہ بری طرح مفلوج، ان کی زندگی مفلوج ہو گئی تھی، معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہو گئے تھے، اور مسلمانوں کے اندر بغاوت کے جراثیم پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے. یہ 7 سالہ دور حکومت پر ہم نے مختصر تبصرہ کیا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.